بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب واقعہ، اسے توکل کہو یا اللہ کی رضا کہو یا اسے خالصتاً خلوص پر جناب والا اسے آپ جناب محمول کریں۔ مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ امام الاولیاء امام الاتقیاء امام الاسقیاء جناب حسنین کریمین کے والد گرامی سیدۃ النساء العالمین کے زوج مقدس امام المشارق والمغارب اصل اللہ الغالب علی کل غالب، جن کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا انت منی وانا منہ، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یحب علیا الا مؤمن ولا یبغض علیا الا منافق، علی کے ساتھ محبت وہ رکھتا ہے، وہ رکھے گا جس کے دل میں ایمان ہے، اور وہ رکھے گا جس کے دل میں جناب والا کہ منافقت ہے۔ تو یہ پہچان ہے مومن ایمان اور نفاق کی، مومن اور منافق کی پہچان کی بہترین کسوٹی ہے میرے مولا کائنات کی ذات ببرکات۔ اس لیے کہ علی بہت بڑا صاحب مقام صحابی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوتھا جانشین ہے۔ پہلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا پس، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جناب مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جرت اور شجاعت کی نعمت سے جناب والا نوازا ہوا۔ یہ مقدر کی بات ہے، کسی کے حصے میں صداقت، کسی کے حصے میں عدالت، کسی کے حصے میں حلم و حیا، اور کسی کے حصے میں شجاعت و جرت، کسی کے حصے میں شرافت، کسی کے حصے میں شہادت، کسی کے حصے میں فقر، اور کسی کے حصے میں جناب والا کہ مال و دولت سے بیزاری۔ یہ میرے مولا کی تقسیم ہے کہ جسے جس لائق سمجھا اسے وہ تمغہ عطا فرما دیا۔ تو حضرت علی ایک جنگ کے دوران اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ قربان جاؤں کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے تو تلوار کے بار وہ کرتا رہا، یہ روکتے رہے، وہ تلوار چلاتا رہا، یہ روکتے گئے۔ جب آپ نے وار کیا اس نے روکا تو آپ نے اسے نیچے گرایا۔ جب نیچے گرایا اس کے جناب والا سامنے سینے پر سوار ہو کر تلوار کو اس طرح کیا، اس کی گردن پر رکھ کے کاٹنا شروع کیا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا اس کافر نے کہ میرا بچنا تو ناممکن ہے، مشکل ہے، میں بچ تو نہیں سکتا کیونکہ علی کی تلوار میری گردن پر آ گئی ہے۔ تو اس گستاخ نے ایک گستاخانہ حرکت کی، نازیبا حرکت کی۔ وہ کیا کی کہ معاذ اللہ آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیا۔ جب منہ مبارک پر تھوکا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جناب علی فوراً اسے ختم کر دیتے، انہیں غصہ زیادہ آ جاتا۔ آپ نے جناب علی اس کے بعد تلوار اس کی گردن سے اٹھا لی اور اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ پوچھنے لگا علی میں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو مجھے مار رہا تھا، پھر تم مارنے کے لیے کس لیے مطلب ہے تو اٹھ گیا؟ کس چیز نے تجھے یہاں سے اٹھایا ہے؟ میری گردن سے تلوار رکھی ہوئی بھی تو نے اٹھا لی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ہم جب بھی لڑتے ہیں کسی کے ساتھ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، اپنی مال کے لیے نہیں لڑتے، جائیداد کے لیے نہیں لڑتے، جب بھی لڑتے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے۔ اس وقت میں تجھے خدا کا دشمن سمجھ کے تیرے جناب گردن پہ تلوار رکھ کے قتل کر رہا تھا۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اس وقت میرے دل میں ذاتی غصہ پیدا ہوا۔ اگر میں اس حال میں تجھے قتل کرتا تو وہ میں مجاہد نہ بنتا، اللہ کی بارگاہ میں تیرا قاتل ہوتا، کیونکہ میں نے ذاتی غرض کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تجھے قتل کرتا۔ اس لیے میں نے جناب والا تلوار اٹھا لیا ہے۔ ہمارا جو کام ہوتا ہے الحب فی اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا کہ ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے محبت کرو تو اس کی رضا کے لیے کرو، اس کو راضی کرنے کے لیے کرو، ایسے دوستی دنیاوی مفادات کے لیے نہ کرو کہ دنیاوی معاملات میں مجھے فائدہ دے گا۔ اگر کسی سے بغض رکھو تو اس لیے رکھو یہ دین کا
دشمن ہے، یہ دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ دین کا مخالف ہے، دینداری کے جناب والا باتیں نہیں کرتا، تو محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر کسی سے پیار ہو تو جناب والا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر کسی سے بغض ہو، حسد ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہم جناب والا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا بغض دل میں رکھتے ہیں کہ جناب والا کبھی بھائی سے بغض رکھتے ہیں، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، کبھی اس سے بغض رکھتے ہیں، جناب میرا یہ کام نہیں کر دیا ہے، تو یہ معمولی باتوں میں ذاتی بغض جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ انتہائی بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی سے بغض رکھے تو دینداری کے لیے رکھے، کہ اگر سگا بھائی بھی ہے تو یہ آپ کے دین کا دشمن ہے، اس سے بغض رکھ سکتے ہو، کہ اگر جناب والا تمہارا دور کا بھی ہے تو اس سے جناب والا کسی قسم کے ذاتی اغراض کی خاطر اس کے ساتھ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر محبت رکھنے کی توفیق دے کسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب والا رضا کی خاطر ہماری محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو کسی سے، اور اگر ہمارا کسی کے ساتھ بغض و حسد ہو تو اللہ